बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिलियों समेत खुश व खुर्रम रखे, हंसता बसता रखे, दुख दर्द मुसीबत परेशानी तंगदस्ती गुर्बत से बचा के रखे, आपको नज़र बस से बचा के रखे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो। अल्लाह ताला आपको किसी का मुताज ना करे, अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मुताज ना करे और आपको आपको गरीबों की मदद करने के काबिल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि नीयत वल मुराद, इंसान नीयत करता है और मुराद उसकी ज़रूर पूरी होती है। हीला इंसान करता है, वसीला अल्लाह सुब्हानहू तआला नीली छतरी वाला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल ज़रूर बनाता है। क्योंकि बंदा दिल से साफ़ हो, नीयत साफ़ हो और उसका ज़हन अगर अपने कारोबार की तरफ दिल जमी से हो तो अल्लाह ताला बंद रास्ते भी खोलता है और जंग आलूदा ताले भी अल्लाह ताला की गैबी मदद के साथ खुल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुरूद इब्राहीमी, दुरूद पाक चलते उठते बैठते फिरते हमेशा पढ़ते रहा करें और जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला से मांगा करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को, कलमा नबी का पढ़ने वालों को हर मुश्किल से बचाए और हर एक की जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ कल मैंने जो वीडियो बनाई, आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने मैं ज़्यादातर रात को ही बनाता हूँ या शाम को बना लेता हूँ, तो कुछ 16-17 बंदे आ गए गार्ड्स अस्पतालों में भर्ती होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और हस्बे वादा उनको मैंने काम पे लगाया। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, मेरे इदारे के लिए बाइस फ़ख्र है कि जिनको मैंने आज काम पे लगाया उनमें से 7-8 बंदे ऐसे थे जो कहते थे कि हमने बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियों में काम किया है, लेकिन बताया कुछ और जाता है और कहा कुछ और जाता है, आगे कुछ होता है। मेरे एक दो बंदे जो उनमें से उनके मुझे नहीं पता था, मैंने उनके अजीज़ों को भी लगाया हुआ था कि आज से 1.5 साल पहले। उन्होंने कहा जी वो आज बहुत अच्छे अहदों पे जा चुके हैं, तो आज हम भी आपके पास कल वीडियो देखी, हमें भी एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दें। एक साहब थे, वो गुजरात से आए, 56 साल उनकी उम्र थी। खैर उन्होंने 3 साल एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में काम किया, लेकिन मैंने भी उन्हें मायूस नहीं किया। ओवर एज थे, लेकिन बिन बताए आए और मैंने हस्बे वादा उन्हें फौरी तौर पर एक अच्छी जगह सेट कर दिया। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश लाजमी करता हूँ कि जहाँ भी इंसान को सेट किया जाए कम से कम 3 टाइम खाना पीना रिहाइश फ्री हो। इस महंगाई के दौर में एक सुबह की चाय की प्याली पिए, एक पराठा या नान खा ले, 200 रुपया आपका अपने जेब से लग जाता है। तो जहाँ आपको 3 टाइम का खाना मिले तो और रिहाइश मुफ्त मिले तो क्या ही बात है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं और मैं बाकायदा 10 मिनट के अंदर अंदर बगैर देर किए उनको काम पे लगाता हूँ। मेरी कोशिश होती है, बल्कि यकीनी तौर पर मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि मैं जितने भी गार्ड्स मैंने लगाए हैं सिक्योरिटी कंपनियों में या उनकी तरफ से मैंने जहाँ भी लगाए हैं, मैंने ये शुरू 13 साल से अहद किया हुआ है
کہ کسی بھی ایسی سیکورٹی کمپنی کو میں گارڈز بالکل نہیں دوں گا جو گارڈوں کو مزارہ بنا کے رکھتی ہیں، جن کی رہائشیں اچھی نہیں ہوتی، جو لنگر پہ کھانے پہ گارڈوں کو مجبور کرتی ہیں کہ پلیٹ لے کر لائن میں لگ کر بھکاریوں کی طرح مانگ کر اور اپنی باری کا انتظار کر کے کھانے کا انتظار کیا جائے۔ میں اس چیز کے انتہائی خلاف ہوں۔ میں اس اقدام پر نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے ایک گارڈ اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر، تو وہ لائن میں لگ کے کھانا کھائے، بھکاریوں کی طرح کھانا کھائے، تو اس ڈیوٹی کرنے کی سے بہتر ہے کہ وہ بھیک مانگ لے۔ میں نے جتنے بھی گارڈ تعینات کیے ہیں آج تک، جتنے بھی ہیلپر تعینات کیے ہیں، جتنے بھی میں نے ملازمین تعینات کیے ہیں، 100% نہیں، 110% اس بات کو میں یقینی بناتا ہوں کہ جہاں ڈیوٹی ہوگی وہاں اس ملازم کی است نفس مجروح نہیں ہوگی، وہاں اس کو 3 ٹائم کا کھانا موقع پہ ڈیوٹی والی جگہ پہ ملے گا۔ اوور ٹائم جو اس سے زیادہ ڈیوٹی نہیں لی جائے گی، ڈبل ڈیوٹی نہیں لی جائے گی، اور جتنا کام بتایا گیا ہے وہی ڈیوٹی کرے گا۔ اس سے زیادہ میں کسی صورت اپنے المنان روزگار آفس کی طرف سے لگائے گئے ملازم کو سخت ہدایت کرتا ہوں کہ اگر جو کام بتایا گیا وہ ہیز اٹ کاپی ٹو کاپی ویسے ہی آگے ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں ان کو کہہ کے بھیجتا ہوں کہ اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی کام کرنا پڑے تو آپ مالک کو سلام کر کے میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو دوسری جگہ لگا دوں گا۔ الحمدللہ میں ان سیکورٹی کمپنیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے مالکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو المنان روزگار آفس کی جانب سے بھیجے گئے گارڈوں کو 3 ٹائم کھانا عزت کے ساتھ دیتے ہیں، رہائش اچھی دیتے ہیں، ان کی بیماری میں میڈیکل فری ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھتے ہیں، بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح، بزرگوں کی طرح۔ میں ان سیکورٹی کمپنیوں کو، پنڈی اسلام آباد میں 60 سے زائد سیکورٹی کمپنیاں ہیں، جن میں سے 7-8 بہت اچھی ہیں اور بالکل ایک گھر جیسے ماحول اور اطمینان بخش خطرے سے پاک ڈیوٹی وہ کرواتے ہیں، کیوں وہ خطرہ مول نہیں لیتے، نہ سیکورٹی کمپنیاں لیتی ہیں اور نہ ہی وہ اپنے گارڈوں کو کسی قسم کا خطرہ مول لینے دیتی ہیں، کیونکہ ان سیکورٹی کمپنیوں کے نزدیک جان ہے تو جہاں ہے۔ باقی میرے پاس الحمدللہ، میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، سال کے 365 دنوں میں میرے پاس بے شمار ویکنسیاں ہوتی ہیں، جن میں کوک ہے، ہیلپر ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، چوکیدار ہے، کاؤنٹرڈ ہے، ویلڈر ہے، آفس بوائے ہے، امام مسجد ہے، تندورچی ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، ہر طرح کی میرے پاس نوکریاں ہوتی ہیں، ہر طرح کی، گھروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں میں، انڈسٹریل ایریا میں، بینکوں میں، بہت سی میرے پاس ویکنسیاں ہوتی ہیں مرد خواتین کے لیے۔ الحمدللہ نیت صاف ہو تو انسان کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسب الاسباب ہے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ نیت صاف سے چلنے والے بندے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران جو میں نے اسپتالوں میں گارڈز کی ڈیوٹیوں کے لیے ویڈیو بنائی، اس کے بعد سے لے کر آج، یعنی کہ 12 گھنٹے کے بعد، 12-13 گھنٹوں کے بعد، میں نے 12-13 گھنٹوں کے اندر نئی ویکنسیاں تلاش کی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو نیت کرتا ہوں وہ اس میں مجھے پوری کرتا ہوں، اور اس میں مجھے غیب سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر مجھے 8 عدد بڑی
कंपनी हैं, उनमें 8 कंपनियों में मुझे जो है लोडर्स की ज़रूरत है। इन कंपनियों में मुझे हेल्परों की ज़रूरत है। इन कंपनियों में मुझे लेबर्स की ज़रूरत है। इन कंपनियों में मुझे ड्राइवर्स की ज़रूरत है। ड्राइवर्स वो होने चाहिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते जानते हों, तालीम कम अज़ कम मिडल हो, उर्दू लिख पढ़ सकते हों। ड्राइवर की उम्र 30 से 32 साल होनी चाहिए और लोडर गाड़ी, शाहज़ोर गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ चला सकें और रावलपिंडी इस्लामाबाद का LTV लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम 5 साल पुराना LTV लाइसेंस होना चाहिए, 3-4 नहीं तो कम से कम 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों का पता होना चाहिए। इन कंपनियों में मेरे पास मुलाज़मतें आ चुकी हैं। ड्राइवर, लोडर्स, हेल्पर्स, लेबर्स, सेल्समैन जिनके पास अपने मोटरसाइकिल हैं और FA पड़े हुए हैं, वो भी मुझे इन कंपनियों में चाहिए। सेल्समैन को छोड़कर ड्राइवर्स, हेल्पर, लेबर, वर्कर्स जो हैं, इनका 3 टाइम का खाना पीना रिहाइश मुफ्त होगी और इन कंपनियों की तरफ से होगी और बाकायदा रावलपिंडी इस्लामाबाद ड्राइवर्स जो हैं उनकी उम्र 30 साल से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। पंजाबी, कश्मीरी, मानसेरा, एबटाबाद से ताल्लुक़ उनका होना चाहिए। ये इन कंपनियों के मालिकान की डिमांड है जो मैं आपको बताता हूँ। बाकी मेरे पास ड्राइवर्स फौरी तौर पर इन कंपनियों में चाहिए, लोडर्स इस कंपनियों में चाहिए। टोटल जो ड्राइवर्स, लोडर, सेल्समैन, हेल्पर, लेबर, वर्कर्स, ये टोटल जो तादाद बनती है 38 अदद बनती है जी, 38 अदद बनती है। ठीक है, मैंने इन्हें इस्लामाबाद में लगाना है। सेल्समैन जो है वो सुबह 8-9 बजे ड्यूटी ज्वाइन करेगा और शाम 6-7 बजे वो ड्यूटी ऑफ करके घर जा सकता है। बाकी लोडर्स, हेल्पर, लेबर्स, वर्कर्स, ड्राइवर, ये इनका खाना पीना रिहाइश इन कंपनियों में होगी। 38 यानी कि 38 टोटल बनते हैं मुलाजमीन, ड्राइवर, हेल्पर, लोडर, वर्कर, लेबर। और इसके अलावा सेलमैन अनलिमिटेड है, वो जितने मर्ज़ी आ जाएं, तो काम उन्हें बता दिया जाएगा क्या काम करना है। तो जिन्होंने काम करना है पूरे पाकिस्तान से, ख़ासकर मैंने आपको बताया मालकान की तरफ से ही मुझे सख्त हिदायत है कि पंजाबी हों, कश्मीरी हों, मानसेरे के हों, एबटाबाद के हों, बटग्राम के हों, रावलकोट के हों, चकवाल के हों, पिंडी गेप के हों, अटक के हों, ये जो यहाँ के से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाज़मीन होने चाहिए। तो मुझे कुछ मेरे भाइयों ने फ़ोन भी किया, पठान भाइयों ने, कि शुएब ख़ान आप तो ख़ान हैं, आपने पठानों के लिए वीडियो नहीं बना रहे। पठान मेरे दिल व जान के करीब है, लेकिन मैं जो मालिकान की हिदायत होती है मैं उसी पर अमल करता हूँ। अगर मैं उनको कहूँगा कि पठान ड्राइवर ले लें या पठान हेल्पर ले लें या पठान लेबर ले लें, इन कंपनियों को कहूँगा तो वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं और वो फिर कहते हैं कि जी आप रहने दें, हम किसी और रोज़गार ऑफिस से या अपने तौर पर कोई बंदा देख लेते हैं। लिहाजा मैंने भी रोज़गार ऑफिस चलाना है। पठान जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी पठान रहते हैं उनके लिए मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स की बेशुमार नौकरियाँ हैं और 20 साल से लेकर 19-20 साल से लेकर 50-55 साल तक जितने भी पठान हैं, अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, ना तजर्बाकार हैं, कभी काम नहीं किया, तो शनाख्ती कार्ड लाएँ, 2 तस्वीरें लाएँ। मैं इन पठानों को रावलपिंडी में रोज़ 500 की तादाद में भी मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ड्यूटी पठानों के लिए मौजूद है। अगर करना चाहते हैं तो जी आया हूँ, सत बिस्मिल्लाह, मेरे पास आ जाए, मैं उनको लगा दूँगा।
باقی ان کمپنیوں میں جو 8 کمپنیاں ہیں میرے پاس ابھی، ان کمپنیوں میں ڈرائیورز اور سیلز مین، ورکرز، لوڈرز، لیبر، ہیلپرز، یہ تمام پنجابی، منصیرہ، کشمیر، ایبٹ آباد، راولاکوٹ، چکوال، پنڈی گیپ، اٹک، یہاں سے ان کا تعلق ہو۔ باقاعدہ مڈل میٹرک تعلیم ہونی چاہیے، سیلز مین کے لیے ایف اے تعلیم ہونی چاہیے، باقیوں کے لیے مڈل لازمی ہونی چاہیے، اردو پڑھ لکھ سکتے ہوں، اور ڈرائیور کو فری رہائش، ہیلپر کو فری رہائش، لیبر کو فری رہائش، ورکر کو فری رہائش، لوڈر کو فری رہائش میں دلوا سکتا ہوں۔ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے صبح 10 سے شام 5 بجے تک میرے آفس آ سکتا ہے۔ دن 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران میرا آفس کلوز ہوتا ہے۔ اگر اس دوران آ بھی جائیں تو پریشان مت ہوا کریں، آپ آ جایا کریں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میری پہلی بات ہے کہ میری ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میں ہفتے کے 7 دن موجود رہتا ہوں۔ میں نے پچھلی 2-3 ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب میں چھٹی کیا کروں گا اور آپ کو بتایا کروں گا۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج جمعہ ہے، جمعہ المبارک ہے، اتوار والے دن، اس اتوار کو، پچھلی اتوار کو میں یہاں موجود تھا، لیکن اس اتوار کو میں جو آفس میں نہیں ہوں گا، کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضری دینی ہے۔ ان کی 2 دفعہ کال آ چکی ہے کہ تم نے 2-3 اتوار ہو گئے ہیں، تم نے حاضری نہیں دی، تو اس وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے مجھے، اٹک والی سائٹ پہ، تو میں نے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضری دینی ہے۔ البتہ میں 4 بجے تک میں واپس آ سکتا ہوں، آ جاتا ہوں، کیونکہ صبح میں 6 بجے نکلتا ہوں اور جانا بھی یہاں سے کم از کم 150-200 کلومیٹر جانا ہوتا ہے، تو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس اتوار کو میرے پاس اگر کوئی بندہ 4 بجے کے بعد آنا چاہتا ہے تو بے شک آئے، 4 سے پہلے میں نہیں ہوں گا، کیونکہ اتوار کی صبح 6 بجے میں نے روانہ ہونا ہے۔ اس اتوار کو کیونکہ بعض میرے کام ملازمت کے لیے آنے والے بھائی دوسرے شہروں سے آتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، میرا موبائل آف ہوتا ہے، آفس بند ہوگا اتوار کو، تو اسی لیے میں ایڈوانس بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ 4 بجے تک ویٹ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ آ جائیں، کسی جگہ پنڈی میں ویٹ کر لیں، 4 بجے میرا آفس کھل جائے گا، کیونکہ میں اتوار کو ان کے پاس پیش ہونا ہے۔ اس اتوار تک کو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس اتوار والے دن جو ہے صبح سے شام 4 بجے تک میں آپ کو نہیں مل سکتا، اور میرے موبائل بھی بند ہوں گے، کیونکہ میں پیر صاحب کے پاس جب جاتا ہوں تو موبائل میں جو ہے لے کے نہیں جاتا، پہلی بات۔ دوسری بات، میں باقاعدہ موبائل گھر رکھ کے جاتا ہوں، کوئی موبائل اپنے پاس میں نہیں رکھتا، اور وہاں پہ ان کی خدمت پہ پیش ہو کر ذکر اللہ کرتا ہوں اور ان کی دعائیں لیتا ہوں اور پھر واپسی کر لیتا ہوں، بس۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہر تندرستی مشکل سے بچا کے رکھے۔ پورے پاکستان سے، کسی بھی صوبے سے، کسی بھی موضع سے، کسی بھی ضلع سے، کسی بھی چک سے، کسی بھی تحصیل سے، کسی بھی یونین کونسل سے، کسی بھی وارڈ سے، جس شخص کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، 18 سال سے لے کر 55-56 سال تک، صحت اچھی ہے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، میرے پاس آئیں، میں اور آپ ہیلا کریں گے، وسیلہ اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ کام دل جمی سے کیا کریں، جہاں بھی کام کریں، ہفتہ 10 دن مشکل لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ماحول میں آپ رنگ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ماحول پسند آ جاتا ہے اور اس کے مطابق آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک کہا جاتا ہے، پہلے ہٹی چھٹی تو پھر کٹی، تو
انسان جب کھڑا ہونے کی جگہ ملے تو بیٹھنے کی اسے ویسے ہی مل جاتی ہے، اور جب بیٹھنے کی ملے تو پھر لیٹنے کی بھی مل جاتی ہے، تو پھر ایزی ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی کے رنگ میں ڈلنا پڑتا ہے، آپ جس محفل میں جائیں اس جیسا ماحول اپنائیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب و کباب والی محفل میں گئے اور وہاں کا وہ ماحول اپنا لیں، ان سے بچیں۔ برائی 100 برائی ہے، گناہ 100 گناہ ہے۔ اس کے مزے شاید وقتی طور پر آپ لے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا بڑا عذاب ہے۔ آخرت میں آپ اچھے اعمال لے کے جائیں گے دنیا سے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اچھے کام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی، فرشتے بھی آپ کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس دنیا سے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان، مرد، عورتیں، خواتین، بچے، بوڑھے، جوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر ٹھنڈی رکھے، اور ان کی دعاؤں سے ان کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ آئیں انشاءاللہ ہم سب مل کر غربت کا جہاں تک ہوگا اس کا خاتمہ کریں گے۔ مجھے دلی خوشی ہوتی ہے جب میرے المنان روزگار آفس کے ذریعے کوئی بندہ، کوئی مرد، بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین کام پہ لگتے ہیں۔ یقین مانیں دلی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کا چولہا جلنا شروع ہو گیا ہے، کسی کی پریشانی میں کمی ہو گئی ہے، کسی کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے، بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی کسی ملازم کو ملازمت پہ لگاؤں، دیکھتا ہوں بہت غریب ہے تو اس کے مالک سے ضرور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے طور پر۔ اس ملازم کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جب میں اسے یہاں سے روانہ کرتا ہوں تو اس مالک کو اس کے جانے کے بعد میں ضرور بتاتا ہوں کہ خدا را یہ بندہ بہت غریب ہے، اس کے گھر کے حالات بھی اس کا زبان سے پتہ چل رہی ہیں، اس کے اولیاء سے پتہ چل رہی ہیں۔ جب آپ اس کو تنخواہ دیں اور مہینے بعد چھٹی دیں تو اس کو کم از کم مہینے کا راشن لازمی دے دیں، 1-2 جوڑے کپڑے کے لیے دیں، اس کی والدہ کے لیے لے دیں، اس کی بہنوں کے لیے لے دیں، تاکہ یہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس ملازم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی دعائیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ یہ آخرت کا خزانہ ہے جو آپ کما سکتے ہیں، اور یقین مانیں بہت سے میرے کلائنٹس جو ہیں اللہ نے انہیں بہت دیا ہوا ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، وہ مالکان ہونے کے ناطے نہیں اپنے ملازم کو گھر جیسا فرد بھی سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مجھے مالک نہیں بتاتے بلکہ وہ ملازم بتاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ہمیں لگوایا وہاں پہ ہماری ایکسٹرا مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج سے مجھے 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہوتا ہے، 0312 50 54 021، زونگ نمبر 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 0، یعنی کہ 03425 222 666 یہ میرا ٹیلی نار کا نمبر ہے۔ واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا۔ واٹس ایپ گروپ بنایا ضرور ہوا ہے، ہر ویکینسی اس گروپ میں ڈالتا ہوں، اور اس گروپ میں وہی بندے ایڈ کرتا ہوں جو میرے سے ملازمت حاصل کرتے ہیں، جن کا ریکارڈ میرے پاس ہوتا ہے، انہی کو میں جو ہے ملازمت پہ رکھتا ہوں، اور انہی کا میں گروپ میں شامل کرتا ہوں، اور وہی آگے اپنے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں کو، ساروں کو اس گروپ میں بتاتے ہیں کہ یہ ویکینسیاں ہیں، اور اسی طرح میں کام
باقی بہت سے بھائی دوست ساتھی مجھے کہتے ہیں ہمیں کہ گروپ میں ہمارا بھی نمبر شامل کریں اور ایڈ کریں. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے. تو میرے پاس جو ملازم جس کو میں ملازمت دیتا ہوں اس کو میں گروپ میں انٹری کرتا ہوں، اس کو میں گروپ میں شامل کرتا ہوں، اور ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد جو میری ویکنسی آتی ہے میں اس گروپ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اور وہی ملازم اگر ان کو مزید اچھی لگے تو وہ اچھی جاب اور پہ جا سکتے ہیں. وہ اپنے گاؤں میں دوستوں میں ساتھیوں میں رشتہ داروں کو بھی وہ میری پوسٹیں شیئر کرتی ہیں. باقی میری فیس بک آئی ڈیاں ہیں، فیس بک آئی ڈیوں پہ میں بتاتا رہتا ہوں. اور اب تو میں نے روزانہ کی بنیادوں پہ میں نے ویڈیو ہر ویکنسی کے بنانی شروع کر دی ہے. بہت سی ویکنسیاں ہوتی ہیں اور بہت سی ویکنسیاں آئیں گی انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہ. لیکن ہر روز ایک ویڈیو، ایک ویکنسی ایک ویڈیو پہ بنایا کروں گا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور ارد گرد کا خیال رکھا کریں، غریب لوگوں کی مدد کیا کریں. شعیب خان کو اجازت دیں. بس.